سب سے پہلے جو ہمارے اکابرین نے باتیں فرمائی اور ماشاءاللہ مختصر وقت میں، تو سب سے میرا اتفاق بھی ہے اور زیادہ جو ہے مجلس جلسہ بھی نہیں ہے اور کوئی باضابطہ باقاعدہ پروگرام بھی نہیں تھا، لیکن اچانک جس طرح سب نے فرمایا کہ عیادت کے لیے، حضرت کی زیارت کے لیے ہم حاضر ہوئے تھے اور اللہ پاک آپ سب کو خوش رکھے، کام کرنے کے عزم کا اظہار بھی فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو توفیق عنایت فرمائے۔ یہ جس طرح فرمایا حضرت ہزاروی صاحب نے بھی کہ ایک مرکزی کمیٹی پہلے ہم نے بنائی جس میں کے پی اور بلوچستان کے 4 ساتھی، بعد میں پنجاب کے 4 ساتھی، بعد میں سندھ کے بھی 4 ساتھی۔ اب جو ہے وہ گلگت بلتستان کا ایک قاری صاحب کو میں نے وہ نوٹیفیکیشن بھی دے دیا ہے کہ آپ جو ہے ایک نظم اور ترتیب بنائیں اور ایک سروے کروائیں، اور پھر جو ہے وہ گلگت بلتستان کا بھی حیثیت جو ہے وہ ایک صوبے کا ہے، اور اسی طرح اسلام آباد کا بھی جو یعنی صوبے کی حیثیت ہے، اس لیے کہ وہ کیپٹل ہے، وہ نہ پنجاب کے انڈر ہے اور نہ کے پی کے انڈر ہے، بلکہ اس کا اپنا ایک سیٹ اپ ہے۔ تو اس کا نظم بھی الحمدللہ بن چکا ہے، بلکہ کل پرسوں سے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے میٹنگ کی ہے اور آپ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ تو کے پی کا بھی نظم بن چکا ہے اور بلوچستان کا بھی نظم بن چکا ہے، اور سندھ کا جو نظم ہے وہ حافظ صاحب کے لسٹ جو ہے اس کے پاس ہے، ابھی تک صرف اپروول کے لیے ٹیبل ہے جس کا اپروول ملا نہیں ہے، اور ابھی میں نے حضرت ہزاروی صاحب سے جو الگ بیٹھ کے درخواست کی ہے کہ آپ اپنے ساتھیوں سے مشورہ کر کے بالکل فائنل کر دیں تاکہ وہ اپروول کے لیے جو ہے پھر وہ منظور ہو جائیں۔ اور اسی طرح جس طرح الحمدللہ صوبہ خیبر پختونخوا یا بلوچستان میں تقریباً اکثر اضلاع کا، باقی اضلاع کئی اضلاع میں تو تحصیلوں کا بھی، اور کئی تحصیلوں میں یونین کونسل کے لیول تک جو ہے وہ ہمارا جو نظم ہے وہ بن چکا ہے، اس کا شورا جو ہے وہ بن چکا ہے، اس کا عمومی جو ہے وہ لگے ہوئے ہیں۔ تو طریقہ کار یہ ہے کہ 12 بندے اپنے ہر سطح کے تنظیم کے لیے وہ خاص کرنے ہیں، اور اس میں جو ہم مشورہ کرتے ہیں یا جہاں تک ہمارا تجربہ ہے تو ہٹاؤ اور پھر دوبارہ جو ہے وہ جس طرح رکنیت سازی کرو، اس میں ووٹر لسٹوں سے بھر دو، تو یہ طریقہ کار جو ہے وہ ہم نے اس پہ مشورہ کیا ہے، بلکہ شیرازی صاحب نے حکم دیا ہے کہ ہر مسجد میں بے شک ایک رجسٹر جو ہے، جہاں بھی نظم ہے اس کے پاس ایک رجسٹر ہونا چاہیے، کب امیر بنا، کب جنرل سیکرٹری بنا، کب جو ہے ممبر بنا، اور اس کے پاس تاریخ بھی ہو، اس کا موبائل نمبر بھی ہو، رابطہ جتنے بھی نمبرات ہیں وہ اس میں موجود ہوں، اور ہمیں یہ پتا ہو کہ کس سن میں یعنی کتنا جو ہے وہ سینئر آدمی ساتھی ہیں۔ یہ ہمارے ہاں وہاں چونکہ میں سن 1987 سے جے ٹی آئی اور جے یو آئی سے یا سمجھو کہ جے یو آئی ایف سے وابستہ ہوں، اور کبھی ایک دفعہ بھی یہ پورے تقریباً 87 سے لے کر 2019 تک میں بغیر عہدے کا وہاں رہا نہیں، اور ایسا عہدہ بھی نہیں کہ مجھے کسی نے ایک نائب مقرر کیا ہے یا کسی نے مقرر کیا ہے، ایک نامزدگی کا نہیں ہوا، بلکہ الیکٹڈ عہدوں پہ، چاہے وہ صوبے میں 3 دفعہ میں جنرل سیکرٹری بنا، امیر بنا، اور ضلع کا، اور یہ آپ کو پتہ ہے کہ الحمدللہ
یہ جو مولانا الرحمن صاحب ہمارے صوبے کے مقابلہ ہوا تو میرے ووٹ اس سے بہت زیادہ تھے. تو ایک جمیعت علماء اسلام کا کارکن ہونے کے ناطے یا اس کے ایک نظریاتی لگاؤ کی الحمدللہ مجھے فخر ہے کہ ان سب نے مجھے قبول کیا یا مجھے ووٹ دیا یا اس کا رائے جو ہے وہ میرے حق میں. تو الحمدللہ میں 30 سال وہاں جو رہا تو وہ بغیر عہدے کے یا بغیر الیکٹڈ عہدے کے میں نہیں رہا. تو اس لیے وہ مجھے پتہ ہے کہ رکنیت سازی کرو، بس ووٹر لسٹوں سے نام بھرو، پیسے کوئی ایک آدمی جمع کرو، پھر جو ہے داندلی کر کے الیکشن کرو، پھر جو ہے اس کو ہٹاؤ، دوسرے تنظیم کا بھی اس کا یعنی ساتھ سرپرستی کرو، تیسرے گروپ کا بھی سرپرستی کرو، پہلے گروپ کا بھی سرپرستی کرو، اس کو درمیان میں لڑاؤ. تو ایک جو طریقہ کار ہے رجسٹر والا، یعنی ٹھیک ہے ہماری کمیٹی بنی ہوئی ہے اور دستور بنا رہے ہیں، تو وہاں جو انتشار تھا یا کسی جماعتوں میں جو انتشار ہے یا اگر پاکستان میں انتشار ہے تو وہاں دستور موجود ہے، دستور ہے وہاں. پھر یعنی ابھی یہ جو ہمارا وزیر اعظم تھا جناب نہیں وہ جو نون خان عباسی صاحب کا، اس کا ابھی 2 ہفتے ہوئے ہیں میں نے ایک بیان سن رہا تھا، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے 35 سال پارلیمنٹ میں یا پارلیمنٹ کے قریب گزارے. ہر دفعہ جو قانون پاس ہوتا ہے وہ حکومت اپنی حفاظت کے لیے پاس کرتا ہے، کسی بھی عوام کے لیے یا کسی کی سہولت کے لیے پاس نہیں کرتا. تو اس کا مطلب ہے کہ دستور کا سہارا لیا جاتا ہے اور جو زورور ہے وہ اس کا زینہ بنا کر طریقہ کار بنا کر اس کے لیے وہ دستور اس لیے ہوتا ہے کہ سارا کام وہ جو ہے کسی کو اشارہ کر کے اس طریقے سے بنا کے پھر اس طرح کرتا. حالانکہ علماء کرام تشریف فرما ہے اور ماشاءاللہ تجربہ کار اور ماہر علماء کرام موجود ہیں. یہاں یہ علماء کا مجلس ہے. یہ اسلام میں ہر ایک چیز کے لیے دفعہ یا اسلامی حکومت کا ہر ایک دفعہ یا سارے دفعے کام میں نہیں بلکہ زیادہ حصہ جو ہے معاشرے کا یا سماج کا وہ اخلاقیات پہ چل رہا ہے، ایک دوسرے کی محبت کی بنیاد پہ چل رہا ہے. تو اگر ہم اسی طرح جماعت بنائیں کہ اس میں محبت ہو تو ہم محبت بانٹ سکتے ہیں، اس میں قربانی ہو، اس میں صحابہ کے صفات ہو، اس پہ ہم محنت کریں، اس کو نظم کو ہم مضبوط بنائیں. اسی لیے نہیں کہ ہم جو ہے وہ MLA بنیں گے یا منسٹر بنیں گے. میں نے دیکھا ہے ساری چیزیں پارلیمنٹ وغیرہ، یہ الگ بات ہے کہ یہ جس طرح ہمارے ترتیب والے ساتھی ہیں وہ کہتے ہیں کہ دودھ یعنی جو بھینس خریدتا ہے وہ دودھ کے لیے خریدتا ہے، گوبر کے لیے خریدتا نہیں. لیکن گوبر تو وہ کسی دوسرے کے گھر نہیں جاتا، وہ بھی اسی گھر میں آتا ہے. تو یہ جو ساری چیزیں ہیں یعنی ظاہری دنیا میں جو مرتب ہے پروٹوکول وغیرہ یہ بھی کہیں اور نہیں جائے گا، لیکن ہمارا نیت جو ہے وہ یہ ہو کہ ہم نے جو ہے وہ جمیعت علماء اسلام پاکستان کو ہم نے زندہ کرنا ہے. اور جمیعت علماء اسلام کا مطلب ہے کہ ہمارے اکابرین جو ہمارا ایک تاریخ ہے، ہمارا ایک قربانیوں کا سلسلہ ہے، اس نہج پہ ہم نے جانا. جو بار بار ہم وہاں مطالبہ کر رہے تھے کہ جی وہی دستور ہمیں چاہیے جو ہمارے اکابرین. یہ ہمارا کوئی کسی کے ساتھ دشمنی نہیں ہے، نہ کسی ذات کی عناد ہے کہ خواہ، لیکن یہ ایک یا خواہ جس طرح حضرت ہزاری صاحب نے فرمایا کہ حضرت شیرانی صاحب ہمیں کہتے ہیں یار یہ زندہ آباد مرد آباد یہ ساری چیزیں چھوڑ دو، اصل جو محنت ہے اس پہ توجہ کرو. تو یہ ہم اس پہ خوش ہوں گے کہ جی ہمیں پروٹوکول ملا اور یہ ہوا اور وہ ہوا. ماشاءاللہ ہم اسی پہ خوش ہوتے ہیں کہ جس طرح آپ نے منٹوں میں
سیکنڈوں میں اور اسی طرح مختصر وقت میں ماشاءاللہ اتنے سارے ساتھی جمع ہو گئے، اور ہمیں اور کوئی بھی کامیابی نہ ملے، لیکن یہ ہمارے جو اکابرین کے جو اسلاف کے جو نمونے ہیں، ہم اس کے ساتھ بیٹھے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے ہمارے ایمان کا اس وقت سطح جو ہے وہ ٹھیک ٹھاک اوپر جا رہا ہے، جو روحانی ہمارا سفر ہے وہ ماشاءاللہ ٹھیک جا رہا ہے۔ تو جماعت کا ایک ٹھیک ہے جو اللہ کو منظور ہے ہوگا تو وہی، لیکن ایک مضبوط جماعت پہ ہمیں تسلی ہوگی اور ہمیں ترقی ہوگی، اور ہم مقابلے کی نیت کریں گے کہ ہمارا کس چیز کے ساتھ مقابلہ ہے۔ تو ظاہر ہے وہ شیرازی صاحب تقریباً ہر مجلس میں یہی بات کہتے ہیں، جس طرح حضرت ہزاروی صاحب نے فرمایا 4 باتیں، تو وہ وہی مسلسل وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سچ بولنا اور سچوں کے ساتھ دینا، ہم نے جھوٹ بالکل بھی نہیں بولنا ہے، چاہے کوئی تن و من جو ہے وہ سونا بھی دیں، اور جھوٹوں کے ساتھ ہم نے چلنا بھی نہیں۔ اور یہ جو ہم نے چلنا کس طرح ہے، تو یہ بھی ہمیں یعنی جماعت جو ہے وہ جو فیصلے کرتے ہیں اس کے سامنے ہوتا ہے کہ اب پوری دنیا کس طرح۔ یہ ٹھیک ہے جو شیخ الہند کے زمانے کی دنیا ہے، پھر جو شاہ ولی اللہ صاحب کے زمانے کی دنیا ہے، جو ہمارے قابلین کی ہم سٹڈی کرتے ہیں، اس سے ہم روشنی اور رہنمائی دیتے ہیں، لیکن اس وقت زمانہ اور اس وقت زمانے میں فرق ہے۔ یہ کئی حالات سامنے آ گئے، اور یا اس وقت کا زمانہ جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، یا خلفاء کا، بلکہ خلفاء کا تو کیا، یہ جو آخری خلافت جو عبد الحمید جو کہ آخری خلیفہ تھے، اس وقت کے حالات جو ہے وہ بالکل الگ ہے۔ یہ جو پوری دنیا ہے اب یہ گلوبل ولیج ہے ہمارے یعنی سقوط کے بعد، یعنی اس پہ آپ ناراض نہ ہو، یعنی ہم فاتح یعنی امت نہیں ہے بلکہ مفتوح ہے، اور مفتوح بھی ایسا کہ یعنی بس جو شکار کرتا ہے اور پھر تقسیم کرتا ہے، کوئی فرانس کے کاتے میں آیا ہے، کوئی چین کے کاتے میں آیا ہے، کوئی برطانیہ کے کاتے میں آیا ہے، کوئی روس کے کاتے میں آیا ہے، کوئی امریکہ کے کاتے میں، جو کہ سیکورٹی کونسل کے جو ممالک۔ تو اس وقت ہم جو ہے اس انداز سے یہاں سے، بلکہ حضرت پیر علم شاہ صاحب کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں، اور اس پہ پیر صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ میں نے کہا کہ وہ کہہ رہا ہے کہ میں تو یہاں کسی کام کے لیے آیا ہوں اور مجھے اس کی ضرورت ہے، پارکنگ کی ضرورت ہے، میں گاڑی پر، تو میں نے کہا آ جاؤ یہاں پارکنگ ہو۔ تو یہ جو آپ کا مجلس شروع ہے اس وقت ہم نے بتایا تھا، اور ماشاءاللہ بہاول نگر سے ابھی فوراً جو ہے وہ یہاں فوراً سے پہلے یہااں پہنچے ہیں، جس طرح وہ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ تھا جو ہے عفریت من الجن، اس نے کہا کہ آپ اس اتنے، اور پھر ایک اللہ کے بندے نے کہا کہ آپ جو ہے وہ برخاست نہیں کریں گے، ایک اتفاق کر کے پھر جو ہے آپ دیکھیں گے تک یہاں ہوگا۔ تو ماشاءاللہ اللہ کے بندوں کا اسی طرح فیصلے ہوتے ہیں۔ تو بہرحال میں کہہ رہا تھا کہ ابھی جو ہے وہ ہم مفتوح لوگ ہیں، یعنی کہ بندے کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں کہاں پہ کس موڑ پہ ہوں۔ آدم علیہ السلام سے لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ سارا کا سارا صراط مستقیم ہے، سارا صراط مستقیم ہے، بلکہ خلفائے راشدہ تک تو اتفاق ہے کہ یہ سارا، بلکہ صحابہ کرام کلہم عدول کا مطلب ہے کہ یہ سارا جو ہے وہ صراط مستقیم ہے۔ تو اب یہ سارے صراط مستقیم میں ہم کس موڑ پہ، تو ہم ظاہر ہے وہ موسیٰ علیہ السلام والے موڑ پہ، جہاں اس کی ماں جو ہے اس کو صندوق میں بند کر کے دریا میں چھوڑتے ہیں، اور ماں کی محبت کا اللہ پاک نقشہ جو ہے وہ کمپلیٹ جو ہے وہ کھینچتا ہے،
کہتا ہے اس کی بہن کو کہ اس کے پیچھے پیچھے جاؤ، جہاں بھی یہ جس گھر میں ہو پھر مجھے بتا۔ تو آپ اندازہ کریں کہ اس وقت اگر امریکہ کو کسی شخص کی ضرورت ہو تو پوری دنیا، عالم اسلام میں، پوری اسلامی دنیا میں ایک بھی ملک نہیں کہہ سکتا کہ یہ جو آپ جس کا، وہ تو کہتا ہے کہ یہ تسلیمہ نسرین ہمارے پاس ہے، فلاں ہمارے پاس ہے، قادیانیوں کو ہم نے اسٹیشن دیا ہے، چینل دیا ہے اور یہ کیا ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ ادھر ہے، اور جہاں پاکستان کو ضرورت ہو نواز شریف بھی ادھر ہے، فلاں بھی ادھر ہے، یہ بھی ادھر ہے، کوئی اس کو عالمی عدالت میں بھی چیلنج نہیں کرتا کہ اس کو دے دو۔ لیکن پورا عالم اسلام ایک مولوی کو یا کسی حاجی کو یا کسی غریب کو یا کسی امیر کو نہیں دعویٰ کر سکتا کہ ہمارے پاس ہے اور ہم یہ بھی حق رکھتے ہیں، ہمارا ملک ہے، ہم نے اس کو یعنی پناہ دی، پناہ کا حق ہے، لیکن ہم نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ جس کو آپ پناہ دیں گے وہ دہشت گرد ہے، اور جس کو وہ پناہ دیتا ہے وہ جو ہے بڑا عزت والا ہے، اس لیے کہ وہ ہمارے مفتوحوں کا بندہ ڈیمانڈ ہے اور یہ اس کے فاتحوں کا ڈیمانڈ۔ پھر جو ہے وہ ایک تو یہ حیثیت ہے کہ اگر آپ جامعہ محمودیہ آ رہے ہیں، جب ہم آ رہے تھے تو ہم نے مفتی عبید اللہ صاحب سے کہا کہ ہم جی پاٹک تھے، تو پھر یہ نقشہ دے گا۔ ہم اگر یہ کہیں کہ ہم دوسرے طرف میں ہیں تو وہ پھر ہمیں کہیں قبلے کی طرف آؤ، اگر ہم مغرب کی طرف ہے، مشرق کی طرف ہے، شمال کی طرف ہے، تو وہ ہم سے پہلے ہم پوچھے گا کہ کہاں ہے، تو ہم یہ اندازہ کرے گا کہ یہ شمال کی جانب ہے، تو پھر کہیں جنوب کی طرف آؤ، یا جو ہے وہ مغرب کی طرف آؤ، مشرق کی طرف ہو، پہلے ہم سے پوچھے گا کہ آپ کس طرف، کس موڑ میں ہیں، کس انٹرچینج میں، تو ہم جو صراط مستقیم کے جس انٹرچینج میں ہیں ہمیں اس کا تعین کرنا ہوگا، بعد میں فیصلہ ہوگا کہ ہم نے قبلے کی طرف جانا ہے یا مشرق کی طرف جانا ہے، مغرب کی طرف جانا ہے۔ تو شیرانی صاحب کہتے ہیں کہ ہماری حیثیت پہلے بندے کو پتہ ہونا چاہیے اگر وہ سیاست کرتا ہے، پھر اس کو پوری دنیا کی حیثیت معلوم ہونی چاہیے۔ پوری دنیا کی حیثیت کیا ہے؟ تو وہ پرانی والی دنیا نہیں ہے کہ جس کو راجہ صاحب کا بھی دل میں آیا تو اس کو فتح کیا، کسی بادشاہ کے ذہن میں آیا دوسرے ملک کو فتح کیا، بلکہ یہ پروئی ہوئی دنیا ہے، جس طرح یہ تسبیح کا وہ مثال دیتے ہیں۔ تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اقوام متحدہ اور فلاں اور سلامتی کونسل اور جنرل کونسل اور پھر ورلڈ بینک اور IMF اور یہ ساری عالمی ادارے جس طرح ہمیں لپیٹ میں لیے ہوئے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے لوگوں کا پہچان بھی ہو کہ لوگ کس قسم کے، تو پھر جو ہے آپ پورے روشنی میں جا کر جو ہے آپ دیکھ کے پھر جو ہے آپ کام شروع کریں گے تو انشاءاللہ فوراً جو ہے وہ وجود میں انشاءاللہ اللہ پاک لائے گا انشاءاللہ۔ اور جس طرح کہ آپ جو ہے وہ چشتیاں کے اندر اتنے ہمارے ساتھی جمع ہو گئے ہیں، تو پہلے تو آپ اپنے تحصیل کا، ضلع کا 12 رکنی جو ہے وہ وفد بنائیں، پھر ہمیں اس کا لسٹ دے دیں، جس طرح کے صوبے کو اس کا لسٹ ملے گا تو اضلاع کے 12 آدمی جو ہے اس کے جنرل کونسل کے ممبر ہوں گے، اور اس کے جو 12 آدمی ہیں وہ اس کا ایگزیکٹو باڈی کے ممبر ہوں گے، اور پھر تحصیل کے جو 12 لوگ ہیں وہ یا PK کے جو 12 لوگ ہیں وہ آپ کے ضلع کے جو ہے وہ جنرل باڈی بنے، یونین کونسل کے جتنے 12 بندے ہیں ہر UC سے تحصیل کے جو ہے وہ جنرل کے ممبر بنے۔ پہلے آپ نے ڈھانچہ مکمل کرنا ہے، یہ جس طرح تبلیغ والے کابرین ہمارے مثال دیتے ہیں نا کہ ایک بچہ جو ہے اگر ماں کے اندر اس کی صورت جو ہے وہ کمپلیٹ نہ ہو تو اللہ پاک اس میں روح نہیں ڈالتا، روح تب ڈالا جاتا ہے جب اس کا پاؤں، ہاتھ، آنکھیں، کان وغیرہ کمپلیٹ ہو جائے،
تو پھر اس میں طاقت جو ہے، طاقت والی چیز پورے روح من امر ربی، وہ اللہ پاک اس میں ڈال لیتا ہے، اور پھر آپ دیکھتے ہیں بڑھتا بھی ہے، بنتا بھی ہے، پھولتا بھی ہے، سب کچھ کرتا ہے، بلکہ آسمانوں پہ چڑھ جاتا ہے۔ پھر اگر وہ روح نہیں ہے تو پھر زمین کے نیچے چلا جاتا ہے۔ تو اب اگر ہمارا جو ہے وہ باڈی کمپلیٹ نہیں ہے، پہلے آپ نے باڈی کو کمپلیٹ کرنا ہے، پھر جو ہے وہ اپنے سیاست کے اندر اپنے میٹنگ کی ٹائم کو طے کر کے اس میں ضرور بضرور جو ہے جتنا مرضی ہو نقصان ہو، لیکن اس میں اجلاس میں اگر شرکت نہ ہو تو آپ کی کوئی ہم آہنگی پیدا نہیں ہوگی۔ جب آپ کی یکسانیت ذہنی ہم آہنگی، آپ ذہن میں کہہ رہے ہیں کہ اس طرف سفر کرنا ہے، وہ ذہن میں کہہ رہے یہ کہتا ہے تیز سفر کرنا ہے، وہ کہتے ہیں حالانکہ سنت بھی یہ ہے کہ آپ کا ساتھی ہے تو آپ اگر تیز ہے تو اس کے لیے تھوڑا سلو، اور جو کمزور ہے وہ ذرا تیز چلے تو اکٹھا چل سکتے ہیں۔ تو یہ میٹنگ میں آپ کو اندازہ ہوگا، فیصلوں میں آپ کو اندازہ ہوگا، اور اسی طرح جو ہے وہ لوگوں کو کیا پتہ چلے گا کہ کوئی جماعت بھی ہے، کوئی رہنمائی بھی ہے، کوئی فیصلے بھی ہیں، کوئی میٹنگیں بھی ہیں، کوئی سر جوڑے ہوئے لوگ بھی ہیں۔ تو اس کے لیے آپ نے پہلے ورکر کنونشن کا کہ اس حال میں ہو، پورا دن ہو، اس کے ذہن میں بے شک جو کچھ بھی ہے، جو کچھ بھی ہے وہ بتائیں پہلے کہ ہمارے ذہن میں یہ سوال ہیں، یہ سوال ہیں، پھر اس کا حل ڈھونڈیں۔ اسی طرح پھر وہ کنونشن کے علاوہ آپ قوت کا مظاہرہ کریں، تو قوت کے مظاہرے کے بعد جو ہے وہ لوگ سمجھیں گے کہ یہ چوک میں بھی نکل سکتے ہیں، الیکشن بھی لڑ سکتے ہیں۔ چونکہ ہم ایک سیاسی جماعت ہیں تو آپ کے ذہن میں یہ بھی ہونا چاہیے، یعنی اس کے دیانت کے ساتھ، کہ ہمارے کس قسم کا M.N.A ہونا چاہیے، یا وہ ممکن ہے اس طرح کر سکتا ہے، کس طرح جو ہے وہ M.P.A ہونا چاہیے، کس طرح ناظم ہونا چاہیے، کس طرح میئر ہونا چاہیے۔ یہ جو ہماری ذلی سیٹ اپ ہے یا تحصیل کی جو سیٹ اپ ہے، وہ اپنے گھر میں اس کے ہر ونگ کا آدمی اس کے پاس موجود ہے۔ اور یہ جو معافی چاہتا ہوں، ہم تھوڑا بہت آہستہ آہستہ کم ہوتے جا رہے ہیں کہ یہ جی ہمارے یہ اگر ہم نے سیاست کرنا تو یہ پاکستان میں جتنے بھی عوام ہیں، جس رات کو میں ادھر مفتی صاحب تشریف فرما ہے، اس کی مدرسے کی جو نائب محتمم صاحب ہیں، اس نے کہا یہاں ایک پیر صاحب ہے ہمارے، تو اس سے ملاقات کرتے ہیں۔ وہ یعنی ذہنی لحاظ سے وہ قریبیت کی طرف وہ ہے، لیکن محبت ہمارے ساتھ بہت ہے اس میں۔ تو میں نے کہا کہ حضرت ہمیں آپ جیسے لوگ چاہیے تاکہ ہم کم از کم لوگ کو یہ تاثر تو کم از کم دے سکے کہ ایک دوسرے کے ساتھ قدم ملا کے چل سکتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ اس کے ساتھ نہیں چل سکتا، وہ اس میں ایک آدمی آیا بھی، وہ کہتے ہیں کہ یہ فلاں جو ہے جا کے فلاں کے مدرسے میں چائے پیے میں یار، میں نے کہا انشاءاللہ ہم اس کو آہستہ آہستہ راغب کریں گے، یہ وہاں چائے بھی پیے گا، کھانا بھی کھائے گا، وہ آ کے یہاں چائے پیے گا، کھانا۔ بلکہ وہ مفتی صاحب نے مجھے کارگزاری سنائی کہ یہاں ساہیوال کے جتنے بھی مسیحی برادری ہیں، اس کے لوگوں کو ہم نے چائے کی دعوت دی، وہ مدرسے میں آئے اور چائے پیا۔ اب میں آپ کو تسلی سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ جو برادریاں ہیں، تاجر برادری، اس کے لیے اس سے زیادہ خوشی کی بات کوئی نہیں ہے کہ مولوی اس کے سر پہ ہاتھ رکھے۔ یہ اس کے روح کے برکت آ گئی جی، بچوں میں برکت آ گئی، کاروبار میں برکت آ گئی۔ آپ ہاتھ رکھیں اور پہلے دن اس سے آپ یہ مطالبہ کریں کہ جی اس میں بڑے نقصان ہیں، یہ تو پہلے سمجھتا بھی نہیں ہے یار، ہم کس سوچ کا بات کر رہے ہیں، یہ کس سوچ نہیں۔ وہ پہلے دن سے اگر وہ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ ہوتے یا کوئی ہزاروی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہوتے تو اس طرح تو ہے نہیں۔ تو اس لیے آپ نے اس طرح سٹارٹ لیا، تو انشاءاللہ آئندہ میں آؤں گا تو یہاں بہت بڑا جو ہے ورکر کنونشن ہوگا، اور اس کے بعد جو ہے وہ بڑا جلسہ ہوگا،
اور پھر کوئی تصور بھی نہیں کرے گا کہ یہاں بڑی قوت جو ہے انشاءاللہ ان لوگوں سے زیادہ بڑی قوت جو ہے کوئی ہے. تو ہم نے جو بات کی وہاں تو ہمیں لوگ کہہ رہے تھے کہ آپ یعنی آپ کے پاس اکابر نہیں ہے, آپ کے پاس اکابر نہیں ہے. یہ جتنے بھی سفید داڑھی والے ہیں یہ سب اکابر ہیں. ایک تو وہ اکابر ہوتے ہیں نا کہ کبھی اس نے یہ میدان دیکھا ہی نہیں, اس میں 10 قدم وہ نہیں چلے. ہر میدان کا جو ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ, ہر میدان کا اکابر وہی لوگ ہیں جو اس کا 30 سال میں نے نظم چلائے. مجھ سے بڑا اکابر میں دعویٰ کرتا ہوں آپ کم از کم نعرہ تکبیر تو کہیں, نعرہ تکبیر. یہ تو ویسے یعنی کہ ایک مجھے بندہ نے کہا کہ فلاں کے بارے میں فلاں حضرت نے فرمایا. میں نے کہا وہ اس کو میں 30 سال مرکزی شورا میں رہا, اس کو میں 30 دن مرکزی شورا میں ڈالتا ہوں, پھر وہ کہے کہ کس طرح آدمی ہے, کون کس طرح ہے. یہ دور کے ڈور سہانے والی بات ہے. دور کے ڈور سہانے والی کس سے نہیں ہے کہ اب اس کو وہ کسی ایک صحابی نے تعریف کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کبھی اس کے ساتھ سفر ہوا, کبھی اس کے ساتھ آپ کا کاروبار ہوا ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں. پھر تعریف کیوں کرتا ہے, کس چیز کی تعریف کرتا؟ تو میں نے سفر کیا ہے 30 سال, اس راستے کا, اس ساحل سے لے کے یہاں کا سارا کا پتہ ہے. تو انشاءاللہ یہ جو ہم کس طرف چلیں گے, کیسے چلیں گے, یہ تو پھر بات کی بات ہے نا. جب آپ کی باڑی بنے گی تو روح آئے گا, یعنی پھر مشورہ آئے گا, اور وشاورہم, اور پھر امر, اور اس کے بعد فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. تو پھر جو ہم توکل کریں گے انشاءاللہ وہ انشاءاللہ توکل ہوگی. تو اس سے پہلے جب ہماری کمیٹی بنی تو یہ جو ہے ہم نے کچھ جو فیصلے کیے ہیں وہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہمارا سیاسی اتحاد کا فیصلہ ہو چکا ہے, اور وہ بھی اس لیے کہ چونکہ جمیعت علماء اسلام سے ہمیں فارغ کیا گیا. بلکہ شیرانی صاحب یہ کہتے ہیں کہ ہم گروپ میں تھے ہی نہیں, اس کو فیصلے کا حق نہیں ہے. ہم تو جمیعت علماء اسلام میں تھے اور ہے بھی. جس طرح میں نے حضرت کی ملاقات وہ لاہور میں ہوئی تو شیرانی صاحب سے حضرت نے فرمایا کہ میں جمیعت علماء اسلام میں ہوں, کسی گروپ میں نہیں. تو میں اتنا خوش ہو گیا کہ کوئی اس کو خوش کرنے کے لیے کہتا ہے, کوئی اس کے سامنے جو ہے بڑی اس کی شان بیان کرتا ہے کہ اصل جمیعت علماء اسلام آپ میں منحصر ہے. لیکن حضرت کہہ رہے ہیں کہ میں جمیعت علماء اسلام میں ہوں. پھر کوئی ساتھی ہمارے جیسے شیرانی صاحب کا فکر, فلاں کا یہ فکر, یار ہمارا کوئی فکر نہیں ہے. ہم اکابرین کے فکر پہ انشاءاللہ چلیں. شیرانی صاحب بھی ادھر چلیں گے, ہم بھی ادھر چلیں گے, اور سب کا نیت یہ ہے کہ اکابرین کا فکر کیا تھا, اس کا نظریہ کیا تھا, اس نے کیا محنت کی تھی, اس کا سفر کیا, منہج کیا ہے, منہج یہ ضروری. تو اس ہمارے اکابرین کا جو منہج پہ انشاءاللہ اس پہ سفر کریں گے. باقی اللہ رب العزت نتائج وہ تو ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے, ان کے ہاتھ میں. ہمارا نیت صحیح ہو, منہج صحیح ہو, جو بھی نتیجہ ہو. جس طرح علماء کرام ہے, مسلم شریف میں ایک صحیح حدیث ہے کہ ایسے انبیاء جو ہے وہ قیامت کے دن ہوں گے کہ اس کے پاس ایک بھی امتی نہیں ہوگا, یا کسی نبی کے ساتھ ایک امتی ہوگا. تو کیا اس کا منہج صحیح نہیں تھا, اس کا اخلاص صحیح نہیں تھا؟ بالکل صحیح تھا, لیکن نتیجہ اس کے ہاتھ میں نہیں ہے. یہ اس لیے اللہ پاک جو ہے بعض چیزیں جو ہے وہ اس پہ نتائج کا اعلان کرتے ہیں, اور اللہ کرے کہ اس پہ نتیجہ بھی مرتب ہو اور ہمارا نہج اور نیت بھی صحیح ہو. تو انشاءاللہ ہم کامیاب ہوں گے. اور یہ سلسلہ اور محنت جو ہے ساتھی یہاں جتنے بھی موجود ہیں, میں امید کرتا ہوں کہ وہ یہ سلسلہ اور محنت جو ہے وہ جاری رکھیں گے انشاءاللہ.
تو اللہ آپ کو خوش رکھے، ہمارے کابرین کی عمر میں برکت دے، جس طرح وہ ہمارے شفقت فرماتے ہیں، جس طرح رہنمائی اور جو دعائیں کرتے ہیں، مجھے پتا ہے اس کی پریشانی کا ان حالات میں خصوصاً. اور یہ جو حالات ہے فلسطین کا، مظلوموں کا ذکر نہ کرے، بلکہ بوسنیا، چیچنیا اور یہ عراق اور لیبیا اور یہاں تک کہ سعودی عربیہ، اس پہ بہت مظلومیت ہے سارے امت مسلمہ. تو اس کا یہ جو ہم اگر حرکت نہیں کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے پاس کوئی فکر نہیں ہے. ہم حرکت کرتے ہیں، تکلیف برداشت کرتے ہیں، تو یہ ایک جہاد کا حصہ ہے کہ ہمارے ساتھ یہ فکر ہے اور ہم اٹھانا چاہتے ہیں. اب یہ الگ بات ہے کہ ہم کہاں سے شروع کرتے ہیں، کیا سمجھتے ہیں، انشاءاللہ وہاں سے شروع کریں گے. اور انشاءاللہ جس طرح تمام انبیاء کا ایک ہی وظیفہ ہوتا ہے، دعوت اللہ، اللہ کی طرف لوگوں کو بلانا. لیکن وہ حفظ الرحمن سہاری رحمۃ اللہ علیہ نے کسی ایک جگہ لکھا ہے، میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دعوت اللہ بھی اس کا وظیفہ تھا، اور یعنی دین کا غلبہ جو ہے وہ بھی اس کا وظیفہ تھا. ایک دفعہ دین کو غالب کر کے یا نظام کو کھڑا کر کے نمونہ بن جائے گا. باقی تو انشاءاللہ اللہ پاک نے جو دین بھیجا ہے وہ چپے چپے پہ غالب ہوگا انشاءاللہ. تو یہ ہماری ذمہ داری ہے دعوت اللہ. اور یہ جو اور وہ اس ضمن میں وہ بات کر رہے تھے، لکھ رہے تھے کہ یہ جو جہاد فرض ہوا یا اس کے لیے جو ترغیب دی گئی تو وہ دعوت اللہ کے لیے نہیں، بلکہ وہ نظام کو آپ کھڑا کریں گے تو نظام کا جگہ نہیں ہے. جس طرح کہ آپ کے علم میں ہے کہ اب دنیا میں جو ہے وہ سوشلزم، کمیونزم، امپیریلزم اور باقی ازم جو ہے وہ سارے ایک جگہ اس طرح ڈٹے ہوئے ہیں، بڑی قوتیں اس کے پیچھے لگے ہوئے. یہاں تک کہ وہ اسرائیل کا جو نظام ہے اس کے پیچھے بھی بڑی قوتیں ہیں. لیکن اسلام کا نظام کسی بھی جگہ نہیں ہے، اگر ہے تو اس کے پیچھے کوئی طاقت نہیں. اللہ پاک اس کی مدد فرمائے. انشاءاللہ محنت ہمارا کام ہے، انشاءاللہ اللہ پاک اجر بھی دے گا اور نتیجہ بھی دے گا. وآخر دعوانا. حضرت قاری صاحب کی تشکیل ہے ضلع کی عمارت کی، وہ دی ہوئی ہے وہ تو اس کی ذمہ داری ہے، وہ اعلان فرما دیں گے نا تاکہ ساتھیوں کے ساتھ مکمل تعاون ہو. تو مولانا حسین احمد صاحب، بلکہ آپ اگر وہ پورا لسٹ یا اگر اس کا کوئی پیر صاحب کا ذکر ہے، پیر صاحب نے نا، لیکن امیر تو آپ وہ ایسا کریں کہ یہ بات کے بعد مشورہ کریں گے. شرانی صاحب کے سامنے میں یہی بات ہوتی ہے کہ رات ماشاء اللہ یہ اللہ پاک نے آخر رات کو مضبوط لوگ تشکیل ایسے ہوئی تھی مرکز کی طرف سے، مولانا امیر ہیں اور ان کے ساتھ معاون پیر صاحب. اچھا مولانا صاحب نے کام بنایا کہ بس ایک دفعہ کا تشکیل جی ہاں، پھر جو ہے یہ جو ہے کمیٹی بنائے بس، جی ہاں، اور کام تقسیم کریں. جب بھی آپ کی میٹنگ ہو، چاہے اب ہو یا جب بھی آپ، لیکن فوراً سے پہلے ہونا چاہیے. ٹھیک ہے.